بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز طلباء، گزشتہ سبق کے اندر ہم نے اسباب منع صرف کی مکمل تفصیل پڑھی۔ اسباب منع صرف کی تفصیل کے بعد مصنف جو ہیں ایک تنبیہ فرما رہے ہیں، جس تنبیہ کو جاننا بہت ضروری ہے، اور وہ تنبیہ یہ ہے، فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا شُرِطَ فِيهِ الْعَلَمِيَّةُ وَهُوَ الْمُؤَنَّثُ بِالتَّاءِ وَالْمَعْنَوِيُّ وَالْعُجْمَةُ وَالتَّرْكِيبُ وَالْاسْمُ الَّذِي فِيهِ الْأَلِفُ وَالنُّونُ الزَّائِدَتَانِ أَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ ذَلِكَ وَاجْتَمَعَ مَعَ سَبَبٍ وَاحِدٍ فَقَطْ وَهُوَ الْعَلَمُ الْمَعْدُولُ وَوَزْنُ الْفِعْلِ إِذَا نُكِّرَ صُرِفَ۔ آپ جان لیں کہ ہر وہ سبب جس میں علمیت شرط ہے، اور وہ کون کون سے ہیں جن میں علمیت شرط ہے؟ ہم نے پڑھا کہ تانیث بالتاء میں علمیت شرط ہے، تانیث مانوی میں علمیت شرط ہے، عجمہ میں علمیت شرط ہے، ترکیب میں علمیت شرط ہے، اور الف نون زائدتان جب اسم میں ہوں تو اس میں علمیت شرط ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یا پھر علمیت شرط نہیں لیکن محض سبب کے طور پر جمع ہوتی ہے، اور وہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک وہ علم جس میں عدل کیا گیا ہے، علم معدول، اور دوسرا وزن فعل۔ جب ان تمام کو، 5 یہ اور 2 یہ، ان کو جب نکرہ بنا دیا جائے تو یہ منصرف ہو جاتے ہیں، چونکہ علم کس کی قسم ہے؟ معرفہ کی۔ جب ان کو نکرہ بنا دیا جائے علمیت تو گئی، اب یہ کیا ہو جائیں گے؟ منصرف ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ منصرف۔ اما فی القسم الاولی فلبقاء الاسم بلا سبب، قسم اول سے مراد یہ 5 صورتیں ہیں، یعنی جہاں علمیت شرط تھی۔ قسم اول کے اندر منصرف کیوں ہوگا؟ کیونکہ اسم جو ہے وہ بغیر سبب کے باقی رہ گیا ہے، اس میں کوئی سبب ہے ہی نہیں۔ علمیت شرط تھی، جب شرط ختم ہو گئی وہ مشروط بھی ختم ہو گیا۔ سبب مؤثر تب ہونا تھا جب شرط پائی جاتی، جب وہ شرط نہیں تو سبب کی تاثیر ختم ہو گئی، گویا وہ سبب رہا ہی نہیں ہے۔ اما فی الثانی، دوسری صورت میں کلمہ جو ہے وہ منصرف کیوں پڑھا جائے گا؟ فلبقائہ علی سبب واحد، کیونکہ اس صورت میں اگرچہ علمیت شرط نہیں ہے لیکن دوسرے سبب کے طور پر جمع ہو رہی تھی، جب وہ دوسرا سبب اسے نکرہ بنانے کی وجہ سے ختم ہو گیا تو اب کیا ہوگا؟ اکیلا عدل رہ گیا، اکیلا وزن فعل رہ گیا، اور یہ دونوں ایسے ہیں جو 2 سببوں کے قائم مقام نہیں ہیں، تو کیا ہوگا؟ کلمہ ایک سبب کے ساتھ باقی رہ جائے گا، اور ایک سبب کے ساتھ وہ غیر منصرف نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو 2 سببوں کے قائم مقام اسباب ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ تانیث بالالف مکسورہ، تانیث بالالف ممدودہ، اور جمع منتہی الجموع، اور یہ دونوں ان میں شامل نہیں، اس لیے کلمہ منصرف ہو جائے گا۔ تقول جاءنی طلحۃ وطلحۃ آخر۔ اب یہ مصنف نے ان کی مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال جب وہ غیر منصرف کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، اور ساتھ دوسری مثال جو ہے وہ کس کی؟ جب اسے نکرہ بنا دیا جا رہا ہے اور وہ منصرف ہو جاتا ہے۔ فرمایا تقول جاءنی طلحۃ وطلحۃ آخر وقام عمر وعمر آخر وضرب احمد واحمد آخر۔ آخر میں سب کے بارے میں ایک قاعدہ کلیہ بیان فرما رہے ہیں، وَكُلُّ مَا لَا يَنْصَرِفُ إِذَا أُضِيفَ أَوْ دَخَلَهُ اللَّامُ فَدَخَلَهُ الْكَسْرَةُ نَحْوُ مَرَرْتُ بِأَحْمَدِكُمْ وَبِالْأَحْمَدِ۔ وہ تمام اسماء جو غیر منصرف استعمال ہوتے ہیں، جب انہیں کسی دوسرے کلمے کی طرف مضاف کیا جائے یا ان پر الف لام داخل ہو تو ان پر کسرہ داخل ہو جاتا ہے، ان پر کسرہ داخل، تنوین تو نہیں آئے گی کیونکہ مضاف پر تنوین نہیں آتی، لیکن کسرہ آ سکتا ہے کیونکہ اب وہ کیا ہو رہے ہیں؟ دوسرے کلمے کی طرف مضاف ہو رہے ہیں، یا ان پر الف لام آ گیا ہے، تو الف لام آ جائے یا اضافت ہو تو پھر اس پر کسرہ آ جاتا ہے، جیسے مررت باحمدکم، احمدکم میں احمد کی اضافت کم کی طرف ہو رہی ہے تو اس پر کسرہ آ گیا دال پر، اور بالاحمدی اس پر الف لام آ گیا، اس لیے اس پر بھی کسرہ آ گیا۔ الحمدللہ یہاں تک ہماری اسباب منع صرف کی بعض
تنبیہ اور قاعدہ کلیہ مکمل ہوئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا